بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے نام سے اور اس کے حمد اور ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی امت کو ان مشکلات سے بچائے جن کے لیے وہ فکر مند تھے۔ اللہ تعالی قرآن میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جس کا معنی یہ ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اس کا جواب ملتا ہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو اس زندگی میں گمراہ ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ جو اس زندگی میں گمراہ ہیں جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک انسان کا صرف یہ سمجھنا کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہونے کے لیے صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہی کافی نہیں۔ آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ جنت کی خواہش رکھے، بلکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ کن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان امور کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ التحریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا معنی یہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ امام الحاکم اپنی کتاب مستدرک میں بیان فرماتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کے طریقہ یہ ہے کہ خود دین علم سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو سکھاؤ۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان دین علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک صحیح حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا مطلب ہے کہ دین کا فرض علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اس حدیث کے مطابق
دینی علم کی ایک کم سے کم مقدار ہے جس کو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے تاکہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچ سکے۔ دینی علم حاصل کرنے میں اس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی کہ وہ دینی علم سیکھے یا نہ سیکھے، کیونکہ دینی تعلیم کا حاصل نہ کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ لا علمی کی وجہ سے انسان جہالت میں رہتا ہے اور اپنی زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور ان سب باتوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ترین بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرتے اور نتیجتاً اللہ تعالی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابتدا میں عقیدے کے بنیادی امور کا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے نیک عمل کا اجر آخرت میں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھے۔ اس مسئلے کے متعلق امام غزالی کا قول ہے، لا تصح العبادہ الا بعد معرفت المعبود، جس کا مطلب یہ ہے عبادت تب تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ المعبود یعنی خدا کے بارے میں معرفت نہ ہو، یعنی جب تک خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایک انسان کی نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات نہ ہی صحیح اور نہ ہی قابل اجر ہوتی ہیں اگر وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ صحابی جندب ابن عبداللہ نے فرمایا، كنا مع النبي ونحن فتيان حزابرة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، جس کا مطلب ہے جب ہم جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھانے سے پہلے عقیدے کے مسائل کی تعلیم دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں دینی علم کسی صاحب علم سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ عقیدے کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کو یعنی عقیدے کا علم سیکھنا دوسرے تمام مسائل پر ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے ان کے معنی کی صحیح سمجھ نہ رکھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے جو کہ عربی میں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کی تلاوت کرنا خدا تعالی کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا لغتاً ایک ہی معنی پایا جاتا ہے اور وہ معنی بہت واضح ہے جو کہ فوری سمجھ میں آیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی سورہ الشورى میں فرمان الہی ہے، لیس کمثلہ شیء، جس کا معنی ہے خدا جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کا معنی لغتاً پڑھ کر فوری سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی کسی غلط معنی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن کی ایک اور سورت الاخلاص میں فرمان الہی ہے، قل هو اللہ احد، جس کا معنی ہے کہو محمد کہ خدا واحد ہے،
جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں فرمان الہی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا معنی ہے خدا کی طرح کوئی نہیں۔ قرآن کی سورہ مریم میں فرمان الہی ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، جس کا معنی ہے خدا کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ تمام محکم آیات کی مثالیں ہیں جن کا معنی واضح ہے۔ اب ہم دوسری قسم کی آیات کے بارے میں بیان کریں گے۔ متشابہات آیات وہ آیات ہیں جن کا معنی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتا اور ان کو لغتاً ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات متشابہات آیات کہلاتی ہیں اور ان کا معنی صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کسی علم والے کی ضرورت ہے، لہٰذا متشابہات آیات کو سمجھنے کے لیے محکم آیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جس چیز کا مفہوم واضح ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جس کا مفہوم غیر واضح ہو، یعنی محکم آیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے متشابہات آیات کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم قرآن کی اس آیات کا ذکر کریں گے جس میں محکم اور متشابہ آیات کا واضح بیان ہے۔ اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات۔ پہلے حصے میں واضح پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہات آیات۔ محکم آیات کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کی بنیاد اور قرآن کی اصل ہے۔ دوسرا حصہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اس دوسرے حصے میں واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں خدا نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے دلوں میں گمراہی ہے، وہ متشابہات آیات کو اپناتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر سکیں۔ تیسرا حصہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تیسرے حصے کا معنی ہے کہ ان متشابہات آیات کے صحیح معنی صرف خدا تعالی ہی جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو دینی علم والے ہیں، اور یہ علم والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہی ان کا صحیح معنی جانتے ہیں۔ یہ علم والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جو لوگ خدا کو مخلوق کی صفت دیتے ہیں وہی لوگ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات آیات کو بنیاد بناتے ہیں، جبکہ محکم آیات جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں میں واضح ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ ان لوگوں کا متشابہات آیات کو بنیاد بنانا ان محکم آیات کے خلاف ہے، اسی لیے یہ لوگ جو متشابہات آیات کو بنیاد بناتے ہیں یہ خدا کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس میں خدا نے فرمایا کہ محکم آیات ہی اصل بنیاد ہیں۔
متشابہات آیات کا صحیح معنی وہی سمجھتے ہیں جو اولو الباب ہیں، یعنی جو دین کے علم کو صحیح سمجھنے والے ہیں۔ متشابہات آیات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، جبکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ متشابہات آیات وہ ہیں جن کا ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے اور یہ معنی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ طٰہٰ آیت 5 میں فرمان الہی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، جس کا معنی ہے الرحمن کا عرش پر استوا ہے۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ظاہری معنی لینا کفر ہے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ استوا کا عربی زبان میں اس لفظ استوا کے عربی زبان میں 15 معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ ان آیات میں سے ہے جو کہ متشابہات آیات ہیں، اور استوا کے 15 معنوں میں سے ہیں کسی چیز پر قابو رکھنا، پک جانا، کسی چیز کے برابر ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، بیٹھ جانا، کسی جگہ میں قائم ہونا اور اعلیٰ شان ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ آیت ایک محکم آیت نہیں، کیونکہ محکم آیت کا ایک ہی معنی پایا جاتا ہے اور جس کی فوری سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک متشابہ آیت ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ اگر ایک بندہ اس آیت الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ یہ ایک متشابہ آیت ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک ہی معنی جانتا ہے اور وہ معنی ہے کہ بیٹھ جانا، اس معنی سے وہ خدا کو مخلوق کی صفت دیتا ہے، اس عمل سے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور گمراہی سے مراد کہ دین اسلام سے خارج ہو جانا۔ لہٰذا جو بندہ اس موضوع کو ٹھیک طرح سمجھتا ہے، یعنی محکم اور متشابہات آیت کے بارے میں جانتا ہے، بے شک وہ اس آیت الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب نہ بھی جانتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ اس کا معنی محکم آیت لیسا کمثلہ شیء، جس کا معنی ہے خدا جیسا کوئی نہیں، اس کے معنی کے خلاف نہیں ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور ہم پھر یہ بات واضح کریں گے کہ یہ آیت لیسا کمثلہ شیء، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں، یہ ایک محکم آیت ہے۔ لہٰذا استوا کا معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا بیٹھا ہوا ہے، یہ معنی اس محکم آیت کے خلاف ہے جس کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ اسی طرح پک جانا کا معنی جو کہ لفظ استوا کے معنوں میں سے ہے کو بھی خدا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی اس آیت لیسا کمثلہ شیء کے خلاف ہے، جس کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں، اور کسی جگہ میں ہونا یا کسی جگہ کے اوپر ہونا، یہ معنی بھی اس آیت لیسا کمثلہ شیء کے خلاف ہیں، جس کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ اگر کسی بندے کو اس آیت کا صحیح علم نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس آیت کا جو بھی معنی ہے وہ اس آیت لیسا کمثلہ شیء کے خلاف نہیں، جس کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس آیت کا معنی کسی جگہ میں ہونا، کسی جگہ کے اوپر ہونا، یا بیٹھ جانا، یا کسی جگہ کے برابر ہونا،
یا سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام معنی خدا تعالی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ان محکم آیات کے خلاف جاتے ہیں جن کا واضح معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ لہٰذا ان تمام معنوں میں سے ہم جو معنی خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ معنی ہے کہ خدا تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اعلیٰ شان والا ہے۔ یہ معنی ان آیت کے خلاف بھی نہیں جاتے جن کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا عرش کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ جس طرح عرش خدا کے کنٹرول میں ہے، اسی طرح تمام کائنات کا کنٹرول خدا کے قابو میں ہے۔ عرش جو کہ کائنات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اگر یہ بڑی مخلوق خدا تعالی کے کنٹرول میں ہے تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات کا نظام بھی خدا کے ہی قابو میں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر خدا عرش پر نہیں بیٹھا ہوا تو اس آیت میں عرش اور استوا کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس بات کا جواب ہے کہ اس میں خدا نے عرش کی عظمت بیان کی۔ عرش مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ امام ابو منصور البغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق العرش اظہار لقدرتہ ولم یتخذہ مکانا لذاتہ، کہ خدا نے عرش کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا، نہ کہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کی۔ اور جب فرشتے اس عرش کو دیکھتے ہیں تو ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ خدا تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اور ان کا ظاہری معنی ان محکم آیت کے خلاف ہے، جیسے کہ لیس کمثلہ شیء، جس کا معنی ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں، تو بہتر ہے کہ یہاں ہم رک جائیں اور اپنے ذہن میں کوئی اور معنی نہ بنائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو معنی اپنے ذہن میں بنائیں اس میں کوئی کفری معنی بن جائے، یعنی کوئی مخلوق کی صفت خدا کے لیے استعمال ہو جائے جو کہ ایک کفری عمل ہے۔ تو بہتر ہے کہ یہاں رک جایا جائے اور کہا جائے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ دین اسلام عقل کے خلاف نہیں۔ انسانی عقل گواہی دیتی ہے اسلام کی سچائی کی، اور انسانی عقل گواہی دیتی ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے اور باقی تمام مخلوق ہے۔ کچھ لوگ خدا کو مخلوق کی صفات دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے مخلوق کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ خدا مخلوق کی طرح بالکل نہیں۔ اسی لیے ہم بھی مخلوق کے بارے میں تفصیل بیان کر کے کہتے ہیں کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں۔ فرمان الہی ہے لیس کمثلہ شیء، جس کا معنی ہے کہ کوئی شے اللہ کی طرح نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت واضح بتاتی ہے کہ خدا تعالی جیسا کوئی نہیں۔ قرآن پاک کی کچھ اور بھی آیات ہیں جن میں یہ واضح بیان ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں، جیسے کہ سورہ النحل وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جس کا معنی ہے اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ سورہ النحل
فلا تضربوا للہ الامثال، جس کا معنی ہے اللہ تعالی کو مخلوقی صفات نہ دو۔ سورہ مریم هل تعلم له سمیا، جس کا معنی ہے اللہ تعالی کے جیسا کوئی نہیں۔ سورہ الاخلاص وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا معنی ہے اللہ تعالی کی طرح کچھ بھی نہیں۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق۔ قرآن میں سورہ الرعد کی آیہ میں فرمان الہی ہے اللہ خالق کل شیء، جس کا معنی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ مخلوق کا معنی ہے جو شے پہلے نہ تھی اور پھر بعد میں وجود میں لائی گئی، یعنی مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اجسام یعنی جسم، جسم کی جمع، اور اجسام کی صفات، اجسام اور اجسام کی صفات۔ اب میں جسم کے متعلق بات کروں گی۔ جسم وہ چیز ہے جس کا حجم ہو، یعنی جس چیز کی اونچائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہو، اور جس چیز کا حجم ہو وہ محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ کمزور اور محتاج ہے اس کا جس نے اس میں یہ حجم ڈالی اور حجم کی حد مقرر کی، یعنی اس کی اونچائی، چوڑائی اور گہرائی کو مقرر کیا، اور جس چیز کی حد ہو وہ محتاج ہے، اور جو کمزور ہے لہٰذا جو کمزور ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ خدا نہیں۔ اب جسموں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جسم کثیف اور جسم لطیف۔ جسم کثیف وہ ہے جو ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے، جیسے کہ پتھر، قلم، انسان وغیرہ، اور جسم لطیف وہ ہے جس کو ہاتھ میں نہیں پکڑا جا سکتا، جیسے کہ روح، روشنی، ہوا وغیرہ۔ جسموں کی دونوں اقسام یعنی جسم کثیف اور جسم لطیف کا ایک مخصوص حجم ہوتا ہے، اور جسموں کی ایک مقرر حد ہوتی ہے، لہٰذا جس چیز کا حجم ہو وہ اس حجم میں محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ محتاج ہے اس کا جس نے اس میں یہ حجم ڈالی اور اس حجم کی حد مقرر کی، یعنی اونچائی، گہرائی، چوڑائی مقرر کی۔ اور جو محتاج ہے وہ کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ خدا نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نہ کوئی حجم کثیف ہے جیسے کہ پتھر، اور نہ ہی کوئی حجم لطیف جیسے کہ روشنی، یعنی خدا نہ کوئی جسم ہے جو ہاتھ میں پکڑا جا سکے جیسے کہ پتھر، قلم، انسان، اور نہ ہی کوئی جسم جس کو ہاتھ میں نہ پکڑا جا سکے جیسے کہ روح، ہوا، روشنی وغیرہ۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، جسم اور جسم کی صفات۔ اب اس کی اور تفصیل۔ جسم کی صفات کا معنی ہے وہ اشیاء، وہ صفات جو خود وجود میں نہیں ہو سکتی بغیر جسم کے، یعنی جسم ہوگا تو یہ ہوں گی، جیسے کہ حرکت، چلنا، دوڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، رنگ، بڑا قد یا چھوٹا، گول شکل یا چکور۔ ان تمام صفات کو ظاہر ہونے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے۔ جسم کے بغیر یہ صفت ناممکن ہے، جیسے کہ چلنا اور بیٹھنا۔ اسی طرح کسی رنگ کو ظاہر ہونے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے، جیسے سرخ دیوار، سرخ قلم۔ دیوار اور قلم جسم ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تمام مخلوقی صفات کو ظاہر ہونے کے لیے
ایک جسم کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، جسم چاہے وہ جسم کثیف ہے یا جسم لطیف، دونوں کی حد ہے اور حد مقرر کرنے والی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو ضرورت مند ہو وہ محتاج ہے اور کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا وہ خدا نہیں۔ خدا نہ ہی جسم لطیف ہے اور نہ ہی جسم کثیف اور نہ ہی جسمانی صفات رکھتا ہے۔ حد اور حدود کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ ایک شیشے کی بوتل جو ایک جسم کثیف ہے جس کو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ اس بوتل کی ایک حجم ہے، ایک حد ہے، ایک اونچائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک گہرائی ہے، اور اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کا اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس شیشے کی بوتل کی ایک حد ہے، لہٰذا یہ محدود ہے، نہ اس حد سے چھوٹی اور نہ ہی بڑی، اور جس چیز کی حد ہو وہ محدود ہے، اسے ضرورت ہے حد مقرر کرنے والے کی، اور جو چیز محتاج ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ روشنی ایک جسم لطیف ہے جس کو آپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اندھیرے کمرے میں ایک دیا جلا دیا جائے تو اس کی روشنی ایک حد تک محدود ہوگی۔ اگر اس دیے کی جگہ ایک لمپ جلا دیا جائے تو اس کی روشنی اس دیے سے زیادہ ہوگی، لیکن اپنی حد میں ہوگی۔ پھر اگر اس کمرے میں لمپ کی جگہ ایک بلب کو جلا دیا جائے تو اس کی روشنی پورے کمرے میں ہوگی، لیکن اس بلب کی روشنی اس کمرے تک ہی محدود ہوگی، یعنی اس بلب کی روشنی کی بھی ایک حد ہوگی۔ اس طرح سورج کی روشنی کی بھی ایک حد ہوگی۔ اگر کسی ملک میں سورج کی روشنی ہے تو وہاں دن ہوگا، اور جہاں سورج کی روشنی نہیں وہاں رات ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی کی بھی ایک حد ہے، لہٰذا خدا کوئی روشنی نہیں۔ خدا نے قرآن کی سورہ الانعام میں فرمایا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس کا معنی یہ ہے، حمد خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور نور کو پیدا کیا۔ لہٰذا اگر خدا نے نور کو پیدا کیا تو وہ خود ایک نور نہیں۔ جب لفظ نور خدا کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ہدایت دینے والا ہے، اس کا معنی ایک روشنی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ جسموں کی تقریباً 40 صفات ہیں، ان میں سے ابتدا، انتہا، جوڑنا، جدا ہونا، ذائقہ، خوشبو، درجہ حرارت، اونچائی، گہرائی، چوڑائی، غصہ، ہنسنا، خوش ہونا، رونا، چلنا، بیٹھنا، رکنا وغیرہ۔ ان تمام صفات کو جسم کی ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہو وہ کمزور ہے، محتاج ہے، اور جو کمزور ہو وہ عبادت کے لائق نہیں اور وہ خدا نہیں، لہٰذا خدا جسم کی ہر صفت سے پاک ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا ایک جسم نہیں، نہ ہی جسم کثیف جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی جسم لطیف جس کو آپ نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اگر خدا ایک جسم ہوتا تو وہ محدود ہوتا، اور یہ ناممکن ہے، اور خدا نہ ہی کوئی جسمانی صفات
اور خدا کی نہ ہی کوئی جسمانی صفات ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی نہ ہی کوئی شکل ہے اور نہ ہی کوئی سمت ہے، اور خدا تمام مخلوقی صفات سے پاک ہے اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندے نے اللہ تعالی کے خلاف کوئی ایسا جملہ کہا یا اعتقاد رکھا جس میں اس نے اللہ کو مخلوق کی صفت دی، تو وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے واپس دین اسلام میں آنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دین اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایک شخص کلمہ شہادت پڑھے، چاہے عربی میں یا چاہے کسی دوسری زبان میں۔ مثلا ایک شخص اردو میں کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوائے اور کوئی خدا نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، یا کہ خدا کے سوائے کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ اگر کسی شخص کو محمد صحیح طرح کہنا نہیں آتا تو وہ ابو القاسم یا کہ ابو القاسم بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہے کہ محمد یا محمد خدا کے رسول ہیں تو اس طرح ان کا کلمہ شہادت درست نہیں پایا جائے گا، اور لہٰذا اس طرح وہ دین اسلام میں دوبارہ داخل نہیں ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بجائے اگر کوئی یہ کہے استغفر اللہ یعنی کہ توبہ، اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں استغفر اللہ کہنے سے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بغیر کوئی انسان دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فوری طور پر کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ جو انسان بنیادی عقیدہ اور دوسری بنیادی دینی احکام کا علم حاصل کر کے انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرے تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ صحیح عقیدہ اور ایمان رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور ایمان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ لہٰذا پہلے ہم صحیح عقیدے کے بارے میں علم سیکھیں اور پھر اس کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کے بارے میں بھی سیکھیں تاکہ اس سے بچ سکے، اور اس کے بعد ہم دین کے دوسرے امور کے بارے میں علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ سب باتیں اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی انسان دین کے فرض علم کو سیکھے۔ اس طریقے سے وہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل سکتا ہے۔ آخر میں یاد رہے کہ اسلام کی دولت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت دینی علم حاصل کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو ترغیب دیتی ہوں کہ ہم دینی علم حاصل کرنے کی جد و جہد کریں اور اس کو دہراتے رہیں تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں اور یوم قیامت کامیاب لوگوں میں سے پائے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔
لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔